جو بچھڑ گئے ایپیسوڈ نمبر 9 میں ہر دروازے کے پیچھے موت کھڑی تھی. بس دروازے کے آر اور پار کھڑے رہنے والوں کو یہ پتہ کرنا تھا کہ مرنا پہلے کس نے ہے. یہاں پر ہم ایک سینئر آفیسر یہ کہتا نظر آتا ہے لیٹس سی ہو ول سی دا ڈان. دیکھتے ہیں کہ صبح کا سورج کون طلوع ہوتے دیکھتا ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہر حال میں مرنا ہی ہے. ایک طرف شیل موت کا پروانہ لیے پھر رہا ہے. کیپٹن فاروق جو بہت ہی پریشانی میں سونیا کو آخری کال ملاتے ہیں. ٹوٹتے ہوئے جذبات، آخری ادھورے لفظ، رومی کا پاگل پن، اس کا ہارون کو ڈھونڈنا، سب کچھ اس قدر جذباتی مناظر تھے. اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہی رومی اور ہارون گھر سے نکلتے ہیں اور ہارون بڑی مشکل سے اپنی والدہ کو مناتا ہے جو کہ کسی صورت ہارون کو پولیٹکس میں انوالو نہیں ہونے دینا چاہتی. لیکن انہیں پتہ ہے کہ ان کا بیٹا رکے گا نہیں، اس لیے وہ مکمل خاموش رہتی ہیں. یہ آخری حق جو ماں اور بیٹے نے کیا، کیونکہ اس کے بعد ہارون کبھی زندہ نہیں لوٹ سکے گا. یونیورسٹی میں جاتا ہے ہارون، اور آج جو ہے وہ کرٹیکل آر ہے، یعنی کہ 25 مارچ ہے جس دن ریڈ ہوا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی پر. اور پاک آرمی نے اور بھی ڈیفرنٹ جگہوں پر حملے کر کے بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی تھی. جنرل ٹکا خان کی طرف سے کیونکہ کسی بھی قسم کی ریڈ کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی اور انہوں نے کسی قسم کی ایڈ سے بھی انکار کر دیا تھا. ہارون کو لے کر یونیورسٹی پہلی دفعہ آتا ہے رومی، اور ہارون بہت ہی ایکسائٹڈ ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ اس تحریک کا حصہ بن گیا ہے. وہ سارا دن پوسٹرز بناتا ہے اور اس کے شیل جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ چیل کی طرح لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ رومی سے پہلے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے. رومی کے گھر کو شیل آلریڈی مارک کر چکا ہے اور رومی بادل ناخواستہ ان لوگوں کی باتوں پر اب چپ رہتا ہے کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اس ساری تحریک میں. ایسے میں ہارون کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کچھ تو کھانے کے لیے دے دیں. شیل رومی کو تھوڑا سا مکھن لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، اور تو تمہارا بھائی آیا ہے. رومی بیچارہ سلپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سمپل انسان ہے، وہ اس کی چال نہیں سمجھ سکتا. اصل میں وہ لوگ ہارون کو ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں. رومی کے چاہتے ہی وہ لوگ ہارون کو گھیرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اپنی وفاداری ثابت کرو. رومی کہتا ہے کہ میں تو بنگالی ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، تم پورے بنگالی نہیں ہو، تمہارا باپ بنگالی ہے، تمہاری ماں ویسٹ پاکستانی ہے، تمہاری رگوں میں ویسٹ پاکستانی خون دوڑ رہا ہے. تم آؤ گے، تم ہمارے ساتھ شکارہ کھیلو گے، اور اگر تم شکارہ کامیابی سے کھیلنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، مطلب کہ مغربی پاکستان کے کسی اسٹوڈنٹ کو تم مارتے ہو، ان کے بے دردی سے قتل کرتے ہو، تو ہم مان لیں گے کہ تم وفادار ہو. اور اگر تم ان کا قتل نہیں کرتے تو تم اپنی وفاداری ثابت نہیں کر سکو گے، پھر تمہیں مرنا پڑے گا. اب ہارون جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں شیل اس کو مارنے کے در پہ ہے اور لگتا نہیں ہے کہ ہارون کو زندہ لے جانے میں رومی کامیاب ہو سکے گا. رومی کے ہارون تک پہنچنے سے پہلے ہی شیل ہارون کا خاتمہ کر چکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ رومی کی زندگی کی بھی یہ آخری رات ہو. پروفیسر صاحب جو ہیں وہ بھی ڈیسائسو نیچر کے ہیں اور ساری کمانڈ لگتا ہے کہ انہی کے ہاتھ میں ہے. وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد جو راہیہ بھٹو اور مجیب کے درمیان ہوئے تھے، اب ڈائریکٹ ایکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، کیونکہ ہم لوگ آلریڈی بہت انتظار کر چکے ہیں اور مجیب صاحب تو اگلے 2 سال بھی مذاکرات پر ہی بیٹھے رہیں گے. تیسری طرف جو ہے ٹکا خان صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ غازی پور فیکٹری میں کسی قسم کی کوئی ایڈ نہیں بھیجی جائے گی، اور جو وہاں سے سینئر آفیسر کیپٹن صلاح الدین کے حوالے کمانڈ کر کے آئے تھے ان کو بھی یہیں روک لیا گیا ہے ڈھاکہ میں کہ آپ بھی وہاں نہ جائیں، یعنی کہ غازی پور والے خود ہی مر جائیں جیسے مرضی، ہیلپ لیس. کیپٹن فاروق جو ہیں وہ اس ایپیسوڈ میں بہت ہی مشکل میں اور جذباتی نظر آئے. انہیں فرسٹ آف آل ایک میٹنگ کے لیے کال کیا جاتا ہے ڈھاکہ کلب میں. یہاں سب بڑوں کی میٹنگ ہوتی ہے. کیپٹن فاروق اس لیے شامل ہیں کیونکہ وہ انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہیں. یہاں پر پورا میپ پلان تیار کیا جاتا ہے کہ کس طرح 2500 بنگالی جوانوں اور آفیسر سے آج کی رات میں نجات حاصل کرنی ہے، کیونکہ ورنہ وہ کسی بھی وقت ہمیں مار دیں گے. جو تاش کھیلتے کھیلتے سی او صاحب سب کو ان کے کرداروں سے بریف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اسلحہ پر قبضہ کرنا ہے، اور وہ میجر عمر کریں گے جو کہ 22 بلوچ کو کمانڈ کر رہے ہیں. اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ گھروں کو اور فیملیز کو پروٹیکٹ جو ہے وہ کیپٹن فاروق نے کرنا ہے، اور انہیں وہاں گھروں کی حفاظت کے لیے جو تعینات 22 بنگالی جوان ہیں ان سب کو مارنا پڑے گا، کیونکہ وہ اصل میں کسی بھی وقت ساری آفیسرز فیملیز کو مارنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں. کیپٹن فاروق پوری قسط میں بہت ہی اداس اور دل گرفتہ نظر آئے. ایک طرف سونیا سے کا ساتھ چھوٹ جانے کا صدمہ، کیونکہ اب وہ شاید سونیا کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں. دوسری طرف اپنے ہی بنگالی بھائیوں کو مارنے کا ٹاسک،
کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ وہ بہت ہی دل گرفتہ تھے اور غازی پور سے جو سینئر آفیسر آئے ہیں وہ ان کے پیچھے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم مجھے بہت ریلیکٹنٹ لگے، یہ یاد رکھنا کہ ہم لوگوں میں سے ایک ہی صبح کا سورج دیکھ سکے گا، یا وہ لوگ یا ہم، کیونکہ وہ 3 بجے ہم پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا بیٹھے ہیں، اور اگر ہم وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ان پر حملہ نہیں کرتے تو ہم تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ کیپٹن فاروق کو دعا کرتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا پیس حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ کو خط لکھتے ہیں، جس میں وہ انہیں بتاتے ہیں ہڈن لفظ میں کہ میں ایک بہت اہم مشن پر جا رہا ہوں اور شاید یہ کہ میں زندہ واپس نہ آ سکوں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بہت ہی دل گرفتہ ہوتے ہیں، بہت ہی ڈیسپریٹ ہو کے کیپٹن فاروق نے سونیا کو کال ملائی ہے، اور بہت ہی جھجکتے ہوئے اور کانپتے ہوئے وہ بالآخر سونیا سے اپنی محبت کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوتا، اور یہ ایسا لمحہ تھا کہ لگتا تھا کہ کیپٹن فاروق کی تو جان ہی نکل جائے گی انتظار میں، اور وہ پریشان ہو کے فون کو واپس کریڈل پر رکھ دیتے ہیں۔ سونیا بھی بہت ہی کنفیوز ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ وہ اس اچانک اظہار محبت کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کے گھر میں بہت ہی ٹینشن چل رہی ہے ہارون کو لے کر اور رومی کو لے کر۔ کیپٹن فاروق کی ایک پریشانی کی اور وجہ کیپٹن صدیق ہیں، جو کہ موجزانہ طور پر اس نرغے سے زندہ بچ آئے جہاں سب گنز لے کر ان کو مارنے کے درپے تھے، اور ٹینٹ میں ہم نے آخری سین دیکھا تھا کہ کیپٹن صاحب خود بھی گن لیے بیٹھے تھے۔ اب وہ بہت ہی مشکوک حرکتیں کرتے پائے جا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ کیپٹن فاروق کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بنگالیوں سے ڈیل کر چکے ہیں، اور وہ انفیکٹ اب ہڈنلی بنگالیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن کیپٹن فاروق کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی غداروں کو تو وہ مار لیں گے، لیکن اپنے دوست کو کیسے ماریں گے؟ یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل ڈیسیجن ہے، اور اس بات کو وہ ابھی تک کسی سے شیئر بھی نہیں کر پائے ہیں۔ کیپٹن صدیق کی اس قسم میں بہت ہی مشکوک قسم کی حرکات جو ہیں وہ بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور کیپٹن فاروق جو ہیں وہ بہت ہی دل برداشتہ ہیں، سب سے زیادہ کیپٹن صدیق کے رویے کی وجہ سے۔ کیپٹن صدیق نے جو جھوٹی کہانی اپنے سروائیول کی سنائی ہے وہ بالکل ہی ناقابل یقین ہے اور سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ان کی موت کے علاوہ وہاں اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ بچ کر نکل آئے ہیں۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بلکہ ریسنٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ غیاث الدین جو ہے وہ سائے کی طرح کیپٹن فاروق کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ اس طے تک پہنچ چکا ہے کہ آرمی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینے والی ہے۔ کیپٹن فاروق بہت ہی طریقے سے اسے چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شاطر انسان ضرور کیپٹن فاروق کا پیچھا کرے گا اور دیکھے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے سے وہاں جوانوں کو الرٹ کر آئے گا، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب کیپٹن فاروق ان جوانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بہت ہی اگریسو ٹون میں اپنے آفیسر سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ تو کیپٹن فاروق کا سروائیول بھی جہاں پر مشکل ہوگا، اور فیملیز کو وہ کس طرح بچاتے ہیں، یعنی کہ ہو ول سی دا مارننگ، نیکسٹ ایپیسوڈ کا فرسٹ کویسچن ہے۔ کیپٹن فاروق تو زندہ بچ جائیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے سی او کیپٹن صدیق اور بہت سے اور لوگ صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ریویوز کو جاننے کے لیے اور ہمارے ریویوز کو دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم یہ ریویوز بہت محنت سے آپ کے لیے بناتے ہیں، اور یہ ڈرامہ ہمارے دل کے بہت ہی قریب ہے، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔